अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज जो हम बयान करने वाले हैं वो है वज़ू के बारे में, यानी वज़ू की सुन्नतें क्या हैं, वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं, ठीक है, और किन चीज़ों के बग़ैर, किन आदाब के बग़ैर वज़ू दुरुस्त नहीं होता है, ठीक है। यही सब आज के यानी वज़ू का तरीक़ा हम आज के एपिसोड में बयान करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हुक्मुल वज़ूई, वज़ू का हुक्म। यानी अगर बात करें कि वज़ू का मतलब जो सबूत है वो कहाँ से है, वज़ू का हुक्म किसने दिया है, कहाँ से मिलता है, कुरान करीम में क्या वज़ू का हुक्म दिया गया है, आज मतलब सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, वज़ू के हुक्म के बारे में बात की जाती है कि इसकी जो दलील है, इसका जो सबूत मिलता है हमें, अल्लाह ताला का कौल है कि ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरों को धुलो, अपने हाथों को कहाँ तक, कोहनियों समेत, और अपने सरों का मसा करो और अपने पैरों को धुलो टखनों तक। यानी यहाँ से मिलता है कि नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करना क्या है, हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि कुरान करीम में हमें हुक्म दिया गया है कि जब भी नमाज के लिए खड़े हों तो अपने हाथों को धुलो और अपने चेहरों को धुलो और अपने सर का मसाह करो और अपने पैरों को धुलो। उसके अलावा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस भी है कि नमाज कबूल नहीं होती है, तुम में से किसी भी शख्स की नमाज़ कबूल नहीं होती है जब तक कि वो मुहदिस हो। जब वो मुहदिस हो यानी उसको हदस लाहक हो गया हो, तो यहाँ तक कि वो वज़ू कर ले। यानी अगर कोई इंसान नापाक है तो नापाक इंसान की वज़ू बिल्कुल नमाज जायज़ नहीं है जब तक कि वो वज़ू ना कर ले। तो यहाँ से भी सबूत मिलता है कि वज़ू करना हमारे लिए ज़रूरी है। अभी कहे ला तजुज़ु सलातु इल्ला बिल वज़ू, नमाज जायज़ नहीं है मगर ये कि वज़ू के साथ ही। नमाज जो जायज़ होती है वो वज़ू के साथ ही जायज़ होती है। उसके अलावा कुरान करीम को छूना जायज़ नहीं है मगर ये कि वज़ू के साथ, यानी कुरान करीम को भी बग़ैर वज़ू के छूना जायज़ नहीं है। और फिर उसके अलावा एक मतलब उस इंसान को फजीलत बतलाई गई है कि जो शख्स है वज़ू पर मतलब पाबंदी करने का आदी हो तो वो ना सवाब का मुस्तहिक़ है और आखिरत में उसके दर्जात भी बुलंद होंगे, ठीक है। यानी जिस शख्स के अंदर ये अच्छी आदत हो कि वो हमेशा बावज़ू रहता हो, वज़ू का ख्याल करता हो, वज़ू करके ही रहता हो, तो वो क्या है, तो वो इंसान सवाब का मुस्तहिक़ भी है और साथ में आखिरत में उसके दर्जात भी बुलंद होंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अरकानुल वज़ू, वज़ू के अरकान कौन कौन से हैं, यानी कि वज़ू के फ़राइज़ कौन कौन से हैं। तो वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। कितने? 4। वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। सबसे पहले जी है पूरे चेहरे को धुलना 1 मरतबा। मतलब देखो, सुन्नतें में बातें बतलाऊंगी कि हाथों को धुलना, गट्टों समेत कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, ये वज़ू की सुन्नतों के अंदर आते हैं। लेकिन जो वज़ू के फ़राइज़ है उनके बगैर बिल्कुल भी वज़ू दुरुस्त नहीं होता है। वो 4 फ़राइज़ में बतलाती हूँ कि सबसे पहले तो चेहरे को धुलना, और चेहरे को धुलने का तरीक़ा यही है कि किससे, कि पेशानी के बालों से, ठीक है, ठोड़ी के नीचे तक, यहाँ तक, बिल्कुल नीचे तक, ठोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लो से दूसरे कान की लो ही कहलाई जाती है। जो यहाँ पर इस जगह पर ये चीज़ें होती है ना, ये लो कहलाई जाती है। यानी कि इस तरह से करके, यूँ इस तरह से ऐसे करें हाथ को, दोनों हाथों को इस तरह से करें। सबसे पहले इनको पेशानी पे लगाएं, फिर अपने अंगूठे जो हैं यहाँ से लेकर के इस तरह से ऐसे 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 लाएं, ठीक है। जिस तरह से पूरा मतलब जो चेहरा है वो अच्छे से क्या हो जाए, धुल जाए, अच्छे से उस तक पानी पहुंच जाए, तमाम तक, बिल्कुल जो कानों की लो है यहाँ तक पानी पहुंचाना है। उसके बाद है दोनों हाथों को कोहनियों समेत धुलना, ये भी फ़र्ज़ है। यानी यहाँ से लेकर के बिल्कुल कोहनियों तक, यहाँ तक, ठीक है। ऐसा ना हो कि मतलब ये कोहनियाँ छोड़ दी, बल्कि कोहनियाँ भी, ये हड्डी जो है ये भी धुलने में दाखिल है। उसके बाद है चौथाई सर का मसाह करना, यानी अपने सर के चौथाई, यानी सर के 4 हिस्से कर लीजिए और एक हिस्से का मसाह करना, ऐसे करके फ़र्ज़ है। और नंबर 4 पर है दोनों पैरों को धुलना टखनों के साथ 1 मरतबा, ठीक है। यानी जो दोनों हमारे पैर हैं, टखनों की जो हड्डियां हैं यहाँ तक, इनको पूरा कवर करें और इनको पूरे को धुलें 1 मरतबा। ये तो हुए जी वज़ू के फ़राइज़। अब हम वज़ू की सुन्नतों के बारे में बात कर लेते हैं कि वज़ू की सुन्नतें कौन कौन सी हैं। तो ये कह रहे हैं कि वज़ू की जो सुन्नतें हैं, सबसे पहले तो हैं कि वज़ू शुरू करने से पहले वज़ू की नियत करें। यानी इंसान ये नियत करे कि मैं वज़ू कर रहा हूँ। ये क्या है? ये सुननुल वज़ू हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यही है कि वज़ू करने से पहले वज़ू की नियत करें।
یہ نیت کرے کہ میں وضو کر رہا ہوں اور میرا مقصد جو ہے وہ ثواب حاصل کرنا ہے، یا نماز کے لیے میں وضو کر رہا ہوں، یا مطلب قرآن شریف کو چھونے کے لیے، مطلب جس بھی طریقے سے انسان وضو کر رہا ہے وضو کرنے کی نیت کریں۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، وضو کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو دھلے گٹوں تک، یعنی جو گٹے ہیں یہ گٹا جو ہے ان گٹوں تک دونوں ہاتھوں کو دھلے، اس گٹے کو کور کریں۔ کوہنیوں سمیت دھلنا تو بعد میں جو دھلتے ہیں وہ تو فرض ہے، لیکن گٹوں تک سب سے شروع میں دھلنا، ایک دم سب وضو شروع کرنے سے پہلے اپنے گٹوں کو سب سے پہلے نیت کریں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، پھر ان کو دونوں ہاتھوں گٹوں سمیت دھلیں، تاکہ جو ہاتھوں پر گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہے وہ بالکل صاف ہو جائے۔ جب انسان اپنے منہ کو دھلے یا ہاتھوں کو دھلے تو اس کے ہاتھ یہ دونوں صاف ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، یہاں تک دھلے۔ اس کے بعد ہے مسواک کریں انسان، ٹھیک ہے، اگر مسواک موجود نہ ہو تو اپنی انگلی سے کریں، یعنی پھر اس کے بعد ہاتھوں کو دھلنے کے بعد مسواک کریں، اور مسواک اگر موجود نہیں ہے انسان کے پاس تو اپنی انگلی سے اس طرح سے کر کے خلال سا کر لے، مطلب اپنے دانتوں کا۔ اس کے بعد کلی کریں، ٹھیک ہے، کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، ناک کی نرم ہڈی تک، ٹھیک ہے، مطلب کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں، ٹھیک ہے، مبالغہ کریں جبکہ روئے سے نہ ہو، یعنی اچھے سے اپنے منہ کو کلی کرتے ٹائم بھی اپنے منہ کو صاف کرے اچھے سے، اور ناک میں بھی پانی بہت اچھے سے ہڈی تک بالکل ناک کو اچھے سے صاف کرے اگر اس انسان کا روزہ نہ ہو۔ ہاں اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ ہو کہ حلق میں ہی پانی پہنچ جائے، تو احتیاط کرے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہر عضو کو مطلب ہر ہاتھ ہیں، پیر ہیں، چہرہ ہے، اور بھائی کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، ان ہر کام کو 3 بار کریں۔ ایک بار تو کرنا فرض ہے، البتہ 3 بار کریں اگر تو سنت ہے وہ۔ دیکھو اگر انسان مطلب یہ ہے کہ پورے ہاتھوں کو کور کرنا ہے، اگر ایسا ہے کہ انسان کو مطلب 3 بار میں انسان مطلب پورے ہاتھوں کو، ایسا نہیں کہ ایک بار میں پورا ہاتھ دھل جائیں، تو اگر 3 بار میں ہاتھ دھل رہا ہے تو وہ ایک ہی بار مانا جائے گا، کیونکہ پورے ہاتھوں کو ایک بار پھر دھلیں، پھر پورے ہاتھوں کو دوسری بار دھلیں، پھر پورے ہاتھوں کو تیسری بار دھلیں، تو وہ 3 بار مانا جائے گا۔ لیکن اگر پورے ہاتھوں کو دھلنے کے لیے چاہے 10 بار بھی کرنا پڑے تو وہ ایک بار ہی مانا جائے گا، کیونکہ پورے ہاتھ جب تک نہ دھلیں، چاہے 10 بار میں بھی پورا ہاتھ ایک بار مطلب دھل رہا ہے تو وہ ایک بار ہی مانا جائے گا۔ اس کے بعد ہے تمام سر کا مسح کریں، مطلب اگر چوتھائی سر کا مسح کرنا تو فرض ہے، البتہ پورے سر کا اگر انسان مسح کرنا چاہے تو یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے دونوں کانوں کے ظاہر اور باطن کا مسح کریں، یعنی ان کے ظاہری حصہ یہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح ایسے کر کے یہ جو ہے نا یہ دونوں یہ ہیں، یہ پیچھے سے کر رہے ہیں اور انگلی سے کر کے انگلی اندر ڈالیں، یہ دونوں چیزیں لیں، یہ دونوں چیزیں، انگوٹھا پیچھے لگائے کانوں کے اور انگلی کو کان کے اندر ڈالیں، یوں کر کے اس طرح، ٹھیک ہے۔ اپنی داڑھی کے نچلے حصے کا خلال کریں، جو مرد لوگ ہوں تو داڑھی کا جو نچلا حصہ ہے اس کو ایسے انگلی ڈال کر کے ایسے خلال کریں، اپنی انگلیوں کا خلال کریں، ایسے کر کے اپنی انگلیوں کا آپس میں ایک دوسرے کا خلال کریں۔ اپنے مطلب جو اعضاء ہیں دھلتے وقت انہیں رگڑیں، جیسے کہ اگر ہاتھ دھل رہا ہے تو اچھے سے رگڑ کر کے اس طرح سے دھلے، چہرے کو دھل رہا ہے تو اچھے سے رگڑ کر کے اس طرح سے دھلے، ایسا نہیں بس پانی پہ یوں کر کے بس منہ پہ ڈال لیا، پانی چھپکے سے لگا لیے، چاہے پانی کھال تک پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا ہے، بلکہ نہیں، اچھے سے رگڑ کر کے اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، گندگی کو ہر طریقے سے صاف کریں۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو ڈالیں، مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے مطلب کلی کر لی، بہت دیر تک ریسٹ کر رہے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر ریسٹ کر رہے ہیں، پھر چہرہ دھل لیا، پھر وہ مطلب پورا خشک ہو گیا پانی اس کا، پھر ہاتھ دھل رہے نہیں، ایک جب تک کہ ایک عضو جو دھلا ہے ہم نے، ایک حصہ دھلا ہے، اس کے پانی خشک ہونے سے پہلے دوسرے کو دھل لیں، یعنی ایسا کہ بیچ بیچ میں باتیں بھنگارتے پھر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی مطلب دھلنے میں ترتیب کی رعایت کرے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے پیر دھل لیے، پھر ہاتھ دھل لیے، پھر منہ دھل لیا، پھر کلی کر لی، پھر نہیں، ترتیب کے ساتھ میں پہلے کلی کریں، ناک میں پانی ڈالے، چہرے کو دھلے، ہاتھوں کو دھلے، مسح کریں، پھر پیروں کو دھلے، اس طرح سے ترتیب کا خیال کریں۔ اس کے بعد ہے کہ پہلے بائیں پیر کو دھلنے سے پہلے، بائیں ہاتھ کو دھلنے سے پہلے دائیں ہاتھ کو دھلیں، اور بائیں پیر کو دھلنے سے پہلے دائیں پیر کو دھلیں، مطلب یہ کہ پہلے دائیں پیر کو دھلیں پھر بائیں کو، اور ہاتھوں میں بھی اس طرح کریں، پہلے دائیں کو دھلیں پھر بائیں کو دھلیں، ایسا نہیں کہ پہلے بائیں کو دھل لیں پھر دائیں کو دھل رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے یہ سر کے اگلے حصے کا مسح کریں، یعنی سر کا جو اگلا حصہ مطلب جو ہے نا اس سے شروع کریں، سر کا مسح جو ہے نا آگے سے شروع کریں۔ اس کے بعد ہے جی گردن کا مسح کریں، نہ کہ حلق کا، یعنی گردن کا پیچھے کی سائڈ سے مسح کریں، اس حلق کا مسح نہ کریں، کیونکہ حلق کا جو مسح کرنا ہے وہ بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو آج وضو کا طریقہ بالکل اچھے سے بتلا دیا ہے، ایک بار آپ کو بتلا دوں۔ سب سے پہلے دونوں مطلب وضو کی نیت کریں کہ میں وضو، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھلیں،
پھر اچھے سے کلی کریں، پھر اچھے سے ناک میں پانی ڈالیں، پھر پورے چہرے کو اس طرح سے یہاں سے لے کر کے یوں، انگوٹھے کو اس طرح سے کر کے یوں یوں اس طرح سے دھلیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بالکل یہاں تک دھلیں، کوہنیوں تک، کوہنیوں کی ہڈی جو ہے نا اس کو داخل کریں دھلنے میں۔ پھر اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کریں، پھر دونوں کانوں کو اس طرح سے کر کے اسے انگلی کو اندر داخل کریں اور انگوٹھے کو پیچھے کی طرف لیں ایسے کر کے، پھر گردن کا مسح کریں ایسے کر کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھلیں۔ یہ میں نے وضو کا طریقہ آپ کو اچھے سے بتلا دیا ہے، وضو کے فرائض بھی اور وضو کی سنتوں کے ساتھ میں۔ انشاءاللہ کل سے ہم اور چیزوں کی یعنی وضو کے بارے میں اور تفصیل سے بات کریں گے۔ دینی باتوں کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، برائے مہربانی صدقہ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔